وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ دریا کی ساحلی پٹی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ سغرا خالہ یہاں کیا کر رہی ہیں اور تیز تیز قدموں کے ساتھ دریا کی جانب کیوں بڑھ رہی ہیں؟ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ میں نے بچاؤ بند پر بیٹھے بیٹھے سغرا خالہ کو آواز لگائی۔ میں اتنی دور پر نہ تھا کہ میری آواز سغرا خالہ تک نہ پہنچ سکے، لیکن باوجود اس کے کہ سغرا خالہ سنی انسنی کر کے مسلسل تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، میں نے اچانک خطرے کو محسوس کیا اور فوراً سغرا خالہ کی جانب دوڑا۔ اس سے پہلے کہ سغرا خالہ گہرے پانی میں اترتی، میں نے ان کا بازو پکڑ کر زور سے پیچھے کی جانب کھینچا۔ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں خالہ؟ بجائے اس کے کہ وہ میری کسی بات کا جواب دیتی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے انہیں خشکی پر لے جا کر اونچے ٹیلے پر بٹھا دیا۔ کیا بات ہے خالہ، آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ میری کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حامد نے کچھ کہا آپ کو؟ نام نہیں لو اس کا میرے سامنے، مر گیا وہ میرے لیے، میں اس کی کچھ نہیں لگتی۔ خالہ نے حامد کا نام سنتے ہی اپنی چپی توڑی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو کوسنے لگی۔ کیا ہوا خالہ، آپ تو حامد سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ امجد خالو کے انتقال کے بعد آپ نے تن تنہا بڑی محنت سے پال پوس کے بڑا کیا، اسے اچھی تعلیم دلوانے، بہتر پرورش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور حامد بھی آپ کی فرما برداری میں کسی سے پیچھے نہیں۔ محلے والے تو آپ ماں بیٹے کی مثالیں دیتے ہیں۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو آپ نے اس کی دھوم دھام سے شادی کی ہے۔ آپ نے خود ہی اس کا رشتہ طے کیا اور اپنے لیے کسی افسرہ سے کم بہو ڈھونڈ کر نہیں لائی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ آپ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی؟ میرے ان سوالوں سے سغرا خالہ مزید زاروں کی طرح رونے لگی۔ سب ختم ہو گیا بیٹا، چھین لیا اس کلموہی نے مجھ سے میرا بیٹا، میرے بیٹے کو مجھ سے ہی بدزن کر دیا۔ وہ جورو کا غلام میرے سارے زندگی کے لاڈ پیار کو بھلا کر میری پرورش کا یہ صلہ دیا کہ آج اس کلموہی کے پیچھے مجھ سے نافرمانی پر اتر آیا۔ اب حامد میرا نہیں رہا، چھین لیا اس ڈاکن نے مجھ سے میرا بیٹا۔ مجھے پتا ہوتا بیٹا شادی کے بعد اس طرح بدل جائے گا تو میں کبھی اس کی شادی نہ کرتی۔ میری تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اسے رات دن بیوی کی غلامی میں لگا رہتا ہے، ساری کمائی بیوی پر لٹاتا رہتا ہے، روز روز گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، بازاری کھانے کھانا، گھر کو تو سرائے خانہ سمجھ لیا ہو جیسے۔ خالہ دیکھیں، بات تھوڑی سمجھنے کی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں بات کو اگر احسن طریقے سے سمجھ لیا جائے تو کافی حد تک مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ خالہ یاد کرے وہ دن جب آپ کسی کے گھر بہو بن کر آئی تھی، یاد کریں ان خوابوں کو جو آپ نے اپنے نئے گھر میں جانے سے پہلے سجائے تھے، یاد کریں ان لمحات کو جب آپ کے یہی خواب یہی سپنے سسرال میں موجود آپ کی ساس کی جانب سے آپ کو کلموہی کہنے کے باعث پل بھر میں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے، یاد کریں اس وقت کو جب آپ کی ساس نے اپنے بیٹے سے زندگی بھر کی پرورش کا صلہ مانگا تھا اور آپ کے زندگی بھر ساتھ چلنے کا وعدہ کرنے والے شوہر نے آپ کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنی ماں کی زندگی بھر کی تپسیا کے عوض فرما برداری نبھائی تھی، تو اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری تھی؟ یاد کرے خالہ، اور مجھے بتائیں اس وقت ایک ماں اس کی بیوی سے اس کا شوہر چھین رہی تھی یا ایک بیوی ایک ماں سے اس کا بیٹا چھین رہی تھی؟ یاد رکھیں خالہ، والدین کا فرض ہے اولاد کی بہتر پرورش کرنا، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینا، معاشرے میں ایک اچھا مقام دلانا، اور جب اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہوں تو پھر والدین پر لازم ہے کہ انہیں آزاد کر دیں، انہیں اپنی خود زندگی جینے دیں، ان کے معمولات زندگی میں دخل اندازی نہ کریں۔ اب انہیں اپنی فیملی بنانے دیں تاکہ وہ بھی اپنے آنے والی نسلوں کی پرورش ایک آزاد ماحول میں رہتے ہوئے مثبت انداز میں کر سکیں۔ میری بات سن کر سغرا خالہ پر جیسے سکتہ طاری تھا، ان کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، ان کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہ تھا، وہ اپنے ماضی میں مکمل کھو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے مزید مخاطب ہوئے بغیر خاموشی سے اٹھی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ شاید میرے سوالوں کے جواب تلاشتے تلاشتے اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ بہو کبھی بیٹی کا رتبہ پا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہر رشتہ اپنے نام کے ساتھ اپنی ایک پہچان، اہمیت اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب ہم رشتوں کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتائج مثبت نہ آنے پر حقیقی رشتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ساس اگر اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ وہ بھی کبھی کسی کی بہو تھی تو میں سمجھتی ہوں دنیا میں اپنائیت، احساس ہمدردی اور شفقت سے بھرپور ساس بہو کے رشتے سے بڑھ کر کوئی دوسرا رشتہ نہیں، لیکن بات صرف یاد رکھنے کی ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔